الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم بلند الصلوات. برادران ایمانی موالیان حیدر کرار و عاشقان حسین ابن علی، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک معروف آیہ وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے حبیب فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، پس میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، تو اس اتباع رسول کے نتیجے میں اللہ تم سے محبت کرے گا۔ آپ قریب کیوں نہیں آ جاتے؟ یہ بیچ میں مجلس سننے آئے ہیں تو پھر ساری آگے جگہ خالی پڑی ہے، آپ لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، آگے آ جائیں۔ اللہ نے جب پہنچ ایسی نعمت دی ہے تو پھر یہاں سامنے آ کے بیٹھے، عبادت تو شوق سے کی جاتی ہے نا، اور آگے آگے آ جائیں، مل کے بیٹھ جائیں۔ آگے ہے نا، یہ جگہ خالی ہے بھائی، آگے بیٹھو۔ اب بھائی جان آپ آ جائیں آگے آگے، یہاں میں یہ بیچ میں خالی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ درود پڑھیں محمد وآل محمد پہ بلند آواز کے ساتھ اللہم صلی علی محمد۔ مولانا مقبول ٹھکر صاحب فرماندے ہوندے ہیں، اللہ درجات بلند فرماوے، بھئی مائی دے ہٹھوں کٹا چھکنا سوکھ ہے تے مومن کو اٹھا کے اگو بہاونا اوکھ ہے۔ وجہ سے جو بیٹھ گئے تو پھر بہت مشکل ہے اس کے لیے۔ چلو بہرحال آپ نے زحمت فرمائی ہے، تشریف لائے ہیں، تو جو ہے میں قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ پھر کرتا ہوں۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے حبیب امت سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، پس میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، تو اس اتباع رسول کے نتیجے میں اللہ تم سے محبت کرے گا۔ قبلہ اجاز صاحب تشریف فرما ہے، ایک کلام کا منطوق ہوتا ہے اور ایک کلام کا مفہوم ہوتا ہے۔ اس آیہ مجیدہ کا منطوق تو یہی ہے جو میں نے ترجمہ کیا ہے کہ میرے حبیب فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم میری اتباع نہیں کرو گے تو پھر اللہ تم سے محبت بھی نہیں کرے گا۔ توجہ فرمائیں، گویا خالق کائنات نے اپنے لیے عشق و محبت کا محور و مرکز ذات محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برقرار کیا۔ خدا اس سے محبت کرے گا جو اس کے رسول کی اتباع کرے گا، اور خدا اس سے ہرگز محبت نہیں کرے گا جو اس کے رسول کی اتباع نہیں کرے گا۔ تو خالق کائنات نے اپنے لیے عشق و محبت کا محور و مرکز ذات رسالت کو بنایا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم شیعیان علی ابن ابی طالب نے بھی سنت الہی پر عمل کرتے ہوئے اپنے لیے عشق و محبت کا کعبہ بطول کے بابا کو بنایا ہے۔ اور جو ہے حضرات تھک تو نہیں گئے؟ مکتب اہل بیت اور مکتب تشیع کی بنیاد اس نقطے پر ہے کہ ہم شیعہ
جنہیں مانتے ہیں پیغمبر کی وجہ سے مانتے ہیں، اور جنہیں نہیں مانتے پیغمبر کی وجہ سے نہیں مانتے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ہم جن کا اقرار کرتے ہیں ذات رسالت کی وجہ سے، جن کا انکار کرتے ہیں ذات رسالت کی وجہ سے، جنہیں مانتے ہیں پیغمبر کی وجہ سے مانتے ہیں، جنہیں نہیں مانتے پیغمبر کی وجہ سے نہیں مانتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے علماء نے، ہمارے آئمہ نے، ہمارے ہادیوں نے، ہمارے پیشواؤں نے ہمیں ایک ہی درس دیا ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں۔ ہمارے ہادیوں نے ہمیں درس دیا ہے کہ دیکھو ذات پیغمبر کی برابری کا تصور نہ کرنا، پیغمبر اسلام کو اپنے ہی جیسا بشر نہ کہنا، پیغمبر کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، پیغمبر اسلام کے آگے نہ چلنا، پیغمبر جس وقت جو مانگے دے دینا، اور پیغمبر اسلام کو راویوں کی روایتوں کے آئینے میں نہ ماننا بلکہ قرآن کی آیتوں کے آئینے میں ماننا۔ اور اس کا سبب یہ ہے کہ قلب مصطفیٰ پر کسی راوی کی روایتیں نازل نہیں ہوئی، قرآن کی آیتیں نازل ہوئی۔ قرآن کی آیتیں بتائیں گی کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے، قرآن کی آیتیں سمجھائیں گی کہ عظمت مصطفیٰ۔ مولانا میں عرض کیا کرتا ہوں، اس وقت امت مسلمہ میں جتنا اختلاف ہے، جتنا انتشار ہے، جتنی فرقہ بندی ہے امت میں، اس کی ایک ہی بنیاد ہے، اور وہ بنیاد یہ ہے کہ مسلمانوں نے عظمت مصطفیٰ کو نہیں سمجھا۔ میں دعویٰ کرنے لگا ہوں، اس پر دلیل بھی عرض کروں گا۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ اگر امت مسلمہ عظمت مصطفیٰ پہ جمع ہو جاتے، شان رسالت کو سمجھ لیتے، حقیقت محمدیہ کو درک کر لیتے، آج ایک امت ہوتا، آج نہ اختلاف ہوتا، نہ انتشار ہوتا، نہ فرقہ بندی ہوتی، بلکہ ایک امت ہوتی۔ مولانا میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، یہ مثال سمجھ میں آ گئی تو میری محنت سوارت ہو جائے گی۔ حکومت پاکستان نے، شوکت سن رہے ہو، حکومت پاکستان نے رویت ہلال کمیٹی بنائی ہے۔ رویت ہلال کمیٹی سمجھتے ہیں نا، چاند دیکھنے والی کمیٹی، ہر مہینے 29 یا 30 کو اس کا اجلاس ہوتا ہے۔ اس رویت ہلال کمیٹی کا بنانے کا ایک ہی مقصد ہے بس، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہر اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ کو ثابت کیا جائے۔ یہ رویت ہلال کمیٹی 5ویں تاریخ کو ثابت کرنے کے لیے نہیں بنی، 10ویں تاریخ کو ثابت کرنے کے لیے نہیں بنی، نہ 20ویں تاریخ کو ثابت کرنے کے لیے بنی ہے، بلکہ یہ پہلی تاریخ کو ثابت کرنے کے لیے ہے۔ کیوں؟ حکومت نے اتنا خرچہ کیوں کیا؟ کمیٹی کیوں بنائی؟ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کیوں کرتی ہے؟ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اگر اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ پر امت میں اختلاف ہو گیا تو یہ اختلاف آخری تاریخ تک جائے گا، توجہ ہے یہ؟ اور اس لیے حکومت یہ کوشش کرتی ہے پہلی تاریخ کو۔ یہی دلیل میری بھی ہے کہ اگر امت مسلمہ عظمت مصطفیٰ کو سمجھ لیتی، حقیقت محمدیہ کو درک کر لیتی، آج امت میں نہ اختلاف ہوتا، نہ انتشار ہوتا، نہ فرقہ بندی ہوتی، بلکہ ایک امت ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب پہلا محمد سمجھ میں آ جاتا تو 14 کے 14 محمد سمجھ میں آ جاتا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ بانیان نے قبلہ کی سرپرستی میں پورے خلوص کے ساتھ کوشش کی ہے کہ نقوی صاحب کو اس وقت بٹھایا جائے جب لوگ اپنے کام کاج کے لیے گھروں میں پہنچ جائیں۔ تو جو ہے یہ الحمدللہ وہ اپنے مشن میں کامیاب بھی ہیں، لوگ اپنے گھروں میں پہنچ گئے ہیں اور مجھے ممبر مل گئے، اب تھکے ہوئے 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن بہرحال میں نے سفر تو آپ ہی کی خاطر کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک مفہوم سمجھا کے جاؤں۔ تو اگر پہلا محمد سمجھ میں آ جاتا تو 14 کے 14 محمد سمجھ میں آ جاتا۔ ظلم یہ ہوا، بات سمجھنا جتنے حباب تشریف فرماؤ، ابتدائی اسلام سے مسلمانوں سے ظلم یہ ہوا کہ مسلمانوں کی اکثریت
پہلے ہی دن سے مسلمان ہوئی تھی نظریہ حکومت کے تحت. سمجھے؟ شروع ہی سے مسلمانوں کی اکثریت مسلمان ہوئی تھی نظریہ حکومت کے تحت. وہ بانی اسلام کی عظمت کو، اسلام کی سچی روح کو سمجھنے میں سنسیئر ہی نہیں تھے، مخلص ہی نہیں تھے. میں ایک مثال دے رہا ہوں، ذرا توجہ فرمائیے گا. ایک تاریخ کا چیپٹر، ایک باب ہے. حضور جب فتح مکہ کے لیے مدینہ سے مکہ تشریف لے گئے، تاریخ یہ کہتی ہے یہ سن 8 ہجری کا واقعہ ہے فتح مکہ. اور یہ بھی تاریخ کہتی ہے کہ جب حضور فتح مکہ کے لیے مدینہ سے مکہ تشریف لے جا رہے تھے تو 10,000 کا لشکر تھا نبی کے ساتھ. اور یہ بھی تاریخ کہتی ہے کہ جب حضور حدود مکہ میں داخل ہوئے تو سورج بالکل غروب ہونے کے آخری مرحلے میں تھا. تو حضور نے مکہ کی پہاڑیوں کے درمیان لشکر اسلام کو جمع کیا اور خطاب فرمایا. انتہائی اہم بات، خطاب فرمایا کہ ہم رات کو شہر مکہ میں داخل نہیں ہوں گے. ممکن ہے کہ مد مقابل سے تلوار چلے اور مکہ کا تقدس پامال نہ ہونے پائے. ہم رات کو باہر انتظار کریں گے، صبح امن کا سفید پرچم لے کر شہر مکہ میں داخل ہوں گے. 2-3 بندے سمجھ کے مجھے دعا دیں گے تو میں مطمئن رہوں گا. کائنات عالم و آدم کا واحد لیڈر ہے میرا نبی کہ جو مکہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوا اور امن کا سفید پرچم لے کے داخل ہوا. ورنہ جب فاتح کسی شہر میں داخل ہوتا ہے تو وہ پہلے شہر کو خون سے دھوتا ہے، اس کے بعد اس کی تسلی ہوتی. یہ واحد لیڈر ہے ہمارا نبی کہ جو فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے اور امن کا سفید پرچم لے کر داخل ہوئے. فرمایا ہم کل داخل ہوں گے. آج مکہ کی پہاڑیوں کے درمیان 10,000 کا لشکر پھیل گیا. تاریخ یہ کہتی ہے کہ 2 فردے ہیں، دونوں مکی ہیں، دونوں ہمسائے ہیں. فرق یہ ہے کہ ان میں ایک فرد مسلمان ہے، ایک کافر ہے. نوٹ کرتے جانا ان باتوں. مسلمان فرد کا نام جناب عباس ابن عبد المطلب ہے، یہ حضور کے چچا ہے. کافر کا نام ابو سفیان ہے. ذہن میں رہے یہ فتح مکہ سے 1 رات پہلے کی بات ہے. فتح مکہ سے 1 رات پہلے کی بات ہے. یہ دونوں مکی، دونوں ہمسائے، جناب عباس ابن عبد المطلب اور ابو سفیان. یہ یزید کا دادا تھا، امیر شام کا باپ. یہ ایک مکہ کی پہاڑی پہ سوار ہوئے. اب لفظیں ایک ایک لفظ میں ایک ایک پوری مجلس ہے، ایک ایک لفظ میں ایک ایک مجلس. ابو سفیان اور یہ دونوں مکہ کی پہاڑی پر سوار ہوئے. اور مولانا میں جو جملے میں نے جوڑے ہیں وہ ایک ایک باب ہے تاریخ کا، ایک ایک جملے میں. ابو سفیان کی جس کی ساری زندگی میدان جنگ میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف لڑتے گزری تھی، یہ یزید کا باپ، امیر شام کا باپ اور یزید کا دادا ابو سفیان، یہ 21 سال مسلسل میدان جنگ میں رہا اسلام کے خلاف اور رسول اسلام کے خلاف لڑتے اس نے زندگی گزاری. 21 سال مسلسل اس کا تجربہ تھا. 21 سالہ جنگی تجربہ تھا. اس نے ایک مرتبہ لشکر اسلام پہ تارانہ نگاہ دوڑائی اور لشکر اسلام کی طاقت کا اندازہ لگانے کے بعد ابو سفیان جناب عباس کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، عباس یار تیرے بھتیجے محمد نے کتنی بڑی حکومت بنا دی. یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے اسلام کا. یہ پوائنٹ سمجھ میں آ گیا تو دین سمجھ میں آ جائے گا، شیعت سمجھ میں آ جائے گی، مکتب اہل بیت سمجھ میں آ جائے گا اگر یہ پوائنٹ سمجھ میں آ گیا. ابو سفیان کہتے ہیں عباس لشکر اسلام کو دیکھا، اس کی طاقت کا اندازہ لگایا، تیرانہ نگاہ دوڑائی اور کہا عباس تیرے بھتیجے محمد نے کتنی بڑی حکومت بنی. یہ سننا تھا
کہ جناب عباس کے چہرے پہ جلال اتر آیا، ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا، اور جناب عباس نے ابو سفیان کو کونی ماری اور کہا بدبخت یہ حکومت نہیں رسالت ہے۔ پتہ نہیں آپ سمجھ بھی رہے ہیں یا نہیں؟ جسے تو حکومت سمجھ رہا ہے نا، یہ حکومت نہیں ہے، یہ رسالت ہے، رسالت۔ مولانا اگلا میں ایک لفظ کہنے لگا ہوں، یہ شاہ صاحب قبلہ میں نے میاں چنو میں چند سال پہلے کی بات ہے، 2-4 سال پہلے میاں چنو میں مجلس پڑھ رہا تھا، وہاں تو ہزاروں کا مجمع تھا۔ اس لفظ پر جو اگلا میں بولنے لگا ہوں، ایک بندہ کھڑا ہو گیا، بہت متدین شخصیت تھی، میں سمجھ گیا کہ کوئی پڑھی لکھی شخصیت، اس کے چہرے سے علم اور تدبر چھلک رہا تھا، کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا مولانا، وہ آگے بڑھا اور جیب سے اس نے وہ بٹوا نکالا اور 5,000 کا نوٹ بندھا ہوا اس نے لا کے مجھے دیا۔ انہوں نے کہا مولانا اگر آج میری جیب میں 50,000 ہوتا تو میں سارے دیتا آپ کو، ہے ہی 5,000۔ اور انہوں نے اپنا تعارف کروایا کہ میں میاں چنو اسلامی کالج جو ہے اس کالج کا میں پرنسپل ہوں، اور میں نے 4 کتابیں لکھی ہیں، آپ مولانا مجلس پڑھ رہے ہیں، وہ کتابیں بھی آپ کو میں ہدیہ کرتا ہوں۔ پھر وہ مجھے اپنے گھر لے گیا، وہ کتابیں ہدیہ کی۔ اس نے کہا مولانا یہ جو لفظ آپ نے جس خوبصورتی کے ساتھ استعمال کیا ہے، 60 سال میری عمر ہو گئی ہے، اس خوبصورتی سے یہ لفظ آج تک میں نے نہیں سنا ہے، میں آپ کو سناتا ہوں۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ عباس جان تیرے بھتیجے محمد نے کتنی بڑی حکومت بنا لی۔ جناب عباس ابن مطلب نے سنا، آنکھوں میں خون اتر آیا، کہا بدبخت یہ حکومت نہیں، یہ رسالت ہے، رسالت۔ اگلے دن ظلم یہ ہوا اسلام کے ساتھ کہ وہ ابو سفیان بھی مسلمان ہو گیا۔ یہ لفظ تھا، اگلے دن اسلام کے ساتھ ٹریجڈی یہ ہوئی، اسلام کے ساتھ ظلم یہ ہوا، المیہ یہ ہو گیا کہ وہ ابو سفیان بھی مسلمان ہو گیا۔ یہ جو ساری تباہی مچی ہے نا اسلام میں، یہ بدبخت نہ مسلمان ہوتا، واقع کربلا ہی نہ ہوتا۔ بولو یار، سادات پہ یہ مصیبتیں ہی نہ آتی اگر یہ بدبخت مسلمان نہ ہوتا۔ ظلم یہ ہوا کہ وہ ابو سفیان بھی مسلمان ہو گئے، اور یزید کی دادی ہندہ جس نے میدان احد میں حضرت حمزہ کا جگر چبایا تھا، وہ ہندہ بھی مسلمان ہو۔ اور قرآن یہ کہتا ہے وَيَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، لوگ گروہ در گروہ اسلام میں آنا شروع ہو گئے۔ اب سمجھنا میں نتیجہ دے رہا ہوں اتنے دیر کی گفتگو کا نتیجہ، گروہ در گروہ لوگ اسلام میں آنا شروع ہو گئے۔ گویا پہلے ہی دن سے 2 نظریے مسلمانوں میں آ گئے، ایک نظریہ حکومت رکھنے والے مسلمان، وہ ابو سفیان دیکھ کے کہہ رہا تھا یہ حکومت ہے، اگلے دن مسلمان ہو جاتا ہے، اس کے ذہن میں حکومت ہی ہے۔ ایک نظریہ حکومت رکھنے والے مسلمان، ایک نظریہ رسالت رکھنے والے مسلمان۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب اگلے جملے پہ آپ کو لطف آئے گا۔ یہ دونوں قسم کے مسلمان، میں سمجھا کے جاؤں گا، یہ دونوں قسم کے مسلمان ساتھ ساتھ چلتے رہے، نظریہ حکومت رکھنے والے مسلمان بھی اور نظریہ رسالت رکھنے والے مسلمان بھی ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ کربلا میں آ کے بطول کے بیٹے نے ایکسپوز کیا، کربلا میں آ کے زہرا کے بیٹے نے پردے ہٹا دیے، کربلا میں سیدہ کے لال نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا، حق و باطل کے درمیان دیوار کھڑی کر دی نواسہ رسول نے، اور قیامت تک جو سب سے بڑا پیغام کربلا سے نشر ہوا امام حسین کی وجہ سے، وہ پیغام یہ تھا، وہ لوگوں یاد رکھنا مسلمان ایک طرح کے نہیں ہوتے، مسلمان 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اذان یزید کی طرف بھی آ رہی تھی، اذان حسین کی طرف بھی آ رہی تھی۔ اب آپ سمجھ کے بولے میرے ساتھ، امام نے جو سب سے بڑا میسج دیا نا، سب سے بڑا پیغام کربلا میں دیا، وہ یہ تھا، قیامت تک آنے والی انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ یاد رکھنا مسلمان ایک طرح کے نہیں ہوتے، مسلمان 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ کیسے؟ کربلا ہی میں اذان یزید کی طرف بھی آ رہی تھی، اذان امام حسین کی طرف بھی آ رہی تھی۔
نماز یزید کی طرف بھی پڑھی جا رہی تھی، نماز امام حسین کی طرف بھی پڑھی جاتی تھی، تلاوت قرآن یزید کی طرف بھی تھی، تلاوت قرآن امام حسین کی طرف بھی تھی، جمعہ یزید کی طرف بھی پڑھا جا رہا تھا، جمعہ امام حسین کی طرف بھی پڑھا جا رہا تھا۔ اب جو سمجھے گا وہ بولے گا میرے ساتھ۔ لیکن ان دونوں مسلمانوں میں فرق یہ تھا، یزید حکومتی اسلام کا نمائندہ تھا کہ ابو سفیان کا پوتا تھا، حسین رسالتی اسلام کا نمائندہ تھا کہ محمد کا نواسا تھا۔ حیدریہ، جزاک اللہ، اللہ آپ کو سلامت۔ اب ظاہر ہے کہ آپ نے اتنا انتظار کیا ہے میرا، تو میں چاہتا ہوں کہ علمی خدمت کر کے جب یزید حکومتی اسلام کا نمائندہ تھا کہ ابو سفیان کا پوتا تھا، ابو سفیان دیکھ کے کہہ رہا تھا یہ حکومت ہے، حسین رسالتی اسلام کا نمائندہ تھا کہ محمد کا نواسا تھا۔ آپ نے غور فرمایا ہے، اگلا جملہ انتہائی اہم ہے۔ آج بھی یہ دونوں قسم کے مسلمان اس دنیا میں موجود ہیں، بولو یار، حکومتی مسلمان بھی موجود ہیں، رسالتی مسلمان بھی موجود ہیں۔ ہمیں کیسے پتا چلے کون حکومتی مسلمان ہے کون رسالتی مسلمان ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلے؟ آپ جسے بھی حکومتی مسلمان کہیں گے وہ آپ کے گلے پڑ جائے گا۔ تو خود بخود سے کوئی نہ کوئی پہچان ہونا چاہیے نا، کہ ہماری نشاندہی کیے بغیر، ہمارا اشارہ کیے بغیر لوگ سمجھ جائیں کہ یہ حکومتی مسلمان ہے، یہ رسالتی مسلمان ہے۔ تو کیسے پتا چلے؟ اب احسان عظیم کیا پروردگار نے، اس ذات نے ہر سال محرم کو درمیان میں رکھ دیا، عاشور کو درمیان میں رکھ دیا، تاکہ پہچان ہوتی رہے۔ وہ لوگ جو نواسہ رسول کے نام پہ جمع ہو جائیں، دنیا سمجھ لے یہ رسالتی اور حسینی مسلمان ہیں، اور جو محرم کی مخالفت کریں وہ یزیدی اور حکومتی مسلمان ہیں۔ حیدری، ان کا رسالتی اور حسینی اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ ابتدائی اسلام سے مسلمانوں سے ظلم یہ ہوا کہ مسلمانوں کی اکثریت پہلے ہی دن سے مسلمان ہوئی تھی نظریہ حکومت کے تحت۔ وہ اسلام کی سچی روح اور بانی اسلام کی عظمت کو سمجھنے میں مخلص ہی نہیں تھے۔ او بھائیو، بنو امیہ اور بنو عباس کی توجہات رہی اپنی حکومتوں کی طرف، نہ انہوں نے پہلے محمد کو سمجھا نہ درمیانی سمجھ میں آیا۔ چلو میں ایک مثال دیتا ہوں۔ مولانا اعجاز صاحب قبلہ تشریف فرمائے، میرے بانی ہوئی ہیں، انہوں نے مجھے دعوت دی، بانی جو بھی ہیں اللہ سب کو سلامت رکھے۔ تو مولانا اعجاز صاحب نے مجھے دعوت، میں ان کا نام لے رہا ہوں، سب جانتے ہیں آپ کہ وہ پیش نماز ہیں، آپ ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، ان سے علمی استفادہ کرتے ہیں، اور وہ بڑی بات ہے کہ ایک ایسا عالم آپ کو مہیا ہے کہ جو عزاداری صرف نماز نہیں پڑھاتا بلکہ اتنا بابصیرت ہے کہ آپ کو علماء بھی فراہم کرتا ہے، آپ کی شعور کو بھی بیدار کرتا ہے، آپ کو بابصیرت بھی بناتا ہے، آپ کو سمجھاتا بھی ہے، رہنمائی بھی کرتا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ساتھ ساتھ کرتا ہے۔ یہ بڑی بات ہے۔ تو میں لاہور سے چلا، کیونکہ ایک بڑا تعلق ہے، بڑے عرصے سے ایک تعلق ہے، 20-25 سال ہو گئے جب سے میں آنا شروع ہوا ہوں، تو حیدری صاحب قبلہ سے مولانا اعجاز صاحب سے ایک بڑا گہرا تعلق ہے۔ مجھے ایک انتہائی ضروری کام تھا، پرسنل ذاتی کام تھا مولانا اعجاز صاحب کے ساتھ۔ میں لاہور سے چلا، مدرسے میں پہنچا قبلہ کے پاس اپنے کام کے سلسلے میں۔ قبلہ تشریف لے گئے گھر، ایک البم اٹھا کے لائے، تصویروں والی البم، ایک تصویر میرے سامنے رکھی، مولانا یہ تصویر آپ نے پہچانی؟ میری توجہ تھی اپنے کام میں جس سلسلے میں میں آیا ہوا تھا۔ کہنے لگے یہ فلاں مومن کی تصویر ہے۔ میری توجہ تھی اپنے کام میں، میں نے خالی سر ہلا دیا، میں نے کہا اچھا۔ قبلہ نے اگلی تصویر، مولانا یہ آپ نے پہچانی ہے؟ تو میں نے پوچھا یہ کس کی ہے؟ کہنے لگے مولانا عجیب بات ہے، یہ انہی کی تو ہے جن کی پہلے میں نے آپ کو دکھائی۔ غور نہیں فرما رہے، یہ انہی کی ہے جن کی تصویر پہلے ابھی آپ کو میں دکھا۔ اچھا، چونکہ میری توجہ تھی اپنے کام میں نے پھر خالی ساری لا دیا۔ تو قبلہ نے تیسری تصویر، مولانا یہ آپ نے پہچانی؟
میں نے کہا قبلہ یہ کس کی ہے؟ کہنے لگے ہاتھوں کی مولانا، خیریت تو ہے؟ ارے انہی کی تو ہے جن کی دو تصویریں ابھی آپ کو دکھا چکا ہوں، ایک مسجد میں تھی، دوسری امام بارگاہ میں تھی، تیسری بار باغیچے میں ہے۔ اور لفظ سمجھ کے بولنا میرے ساتھ، قبلہ نے مجھے ایک ہی فرد کی 14 تصویریں دکھائیں۔ اگر میں خلوص سے نہیں، میں نے ہر تصویر میں پوچھا یہ کس کی ہے، کیوں؟ اگر میں، چونکہ میری توجہ اپنے کام کی طرف تھی، اگر میں خلوص نیت اور توجہ کے ساتھ پہلی تصویر کو پہچان لیتا تو مجھے درمیانی بھی سمجھ میں آ جاتی، آخری بھی سمجھ میں آ جاتی۔ میری توجہ تھی اپنے کام میں، نہ میں نے پہلی تصویر کو پہچانا، نہ درمیانی سمجھ میں آئی، نہ آخری۔ یہی غلطی مسلمانوں سے کہ شروع ہی سے مسلمانوں کی اکثریت مسلمان ہوئی تھی نظریہ حکومت کے تحت۔ بنو امیہ اور بنو عباس کے بادشاہوں کی توجہات رہی اپنی حکومتوں کی طرف، نہ انہوں نے پہلے محمد کو سمجھا، نہ درمیانی سمجھ میں آیا، نہ آج آخری سمجھ میں آ رہا ہے۔ اس لیے کہ وہ اسلام کی روح اور بانیان اسلام کی عظمت کو سمجھنے میں شروع ہی سے مخلص ہی نہیں تھے۔ انہوں نے حکومتی اسلام کو اپنایا ہے، رسالتی اسلام سے مسلمان آج بھی واقف نہیں ہے، سوائے ان مسلمانوں کے کہ جو مجلس حسین میں آتے ہیں، یہاں آ کے پتہ چلتا ہے کہ حسینی اور رسالتی اسلام ہے کون سا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا، بہت شکریہ، بڑی مہربانی، توجہ فرما رہے ہیں۔ لیکن ہم نے مکتب اہل بیت کی بنیاد عشق، آج تک مسلمان نہ سمجھ سکا عظمت مصطفیٰ کو۔ او بھائی آج 15 سفر ہے، ابھی 10-15 دنوں کے بعد پوری دنیا میں بالعموم اور پاکستان میں بالخصوص ربیع الاول سے پہلے ہی اشتہار نکل آئیں گے، اور ہر طرف ایک آواز گونجے گی، عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، عید میلاد النبی۔ آپ جانا، جا کے سننا۔ آج تک مسلمان نہیں پہچان سکتے۔ مجھے بھی موقع ملتا ہے جانے کا، میں بھی سنتا ہوں، تعریف بیان ہو رہی ہوتی ہے نبی کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ سونا تھا نہ چاندی تھا، نہ اوڑھنا تھا نہ بچھونا تھا، نہ بستر تھا نہ بوری تھا، پر نالے کا پانی گھر میں بہتا تھا۔ الٹریٹ کے معنی میں، یعنی ان پڑھ کے معنی میں میرے نبی کو امی کہتے ہیں کہ ان پڑھ تھے، نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے، نہ سونا تھا نہ چاندی تھا نہ اوڑھنا تھا۔ اچھا میں عجیب بات سوچتا ہوں بھئی، جس کے گھر نہ سونا ہو نہ چاندی ہو، نہ اوڑھنا ہو نہ بچھونا ہو، اور اس کی 9 بیویاں ہوں، اور ہی نہیں فرمایا توجہ ہے یہ نہیں، 9 بیویاں ایک وقت میں نبی کی زندہ تھیں، اور جس کے گھر نہ اوڑھنا نہ بچھونا نہ بستر نہ بوری، اور 9 بیویاں ہوں اس کے گھر۔ غریب نہیں تھا میرا نبی، مسلمان نبی کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اے غریب، مولانا ایک میں بات کر رہا ہوں اور ماشاءاللہ لوگ متوجہ ہیں۔ او بھائی، جس نبی کا دادا عبد المطلب، جس کے باپ حضرت عبداللہ کے کفارے کے طور پر ایک وقت میں 100 اونٹ نہر کر کے لوگوں کو کھلا دے، وہ غریب کیسے ہو سکتا ہے؟ صلوات۔ غریب کہاں تھا میرا؟ نہ سونا تھا نہ چاندی تھا نہ بستر تھا نہ گوری تھا، پر نالے کا پانی گھر میں بہتا تھا۔ ان پڑھ، امی کا معنی ان پڑھ کرتے ہیں۔ دیکھو عربی کے بڑا موجود ہیں، طالب علموں کو عربی لغت پڑھاتے ہیں، نحو صرف پڑھاتے ہیں۔ عربی وہ فصیح و بلیغ زبان ہے کہ جہاں ایک ایک لفظ کے، بلکہ ایک ایک حرف کے 17 معانی بنتے ہیں۔ امی کا ایک معنی ان پڑھ ہے، امی کا ایک معنی ان پڑھ بھی ہے، لیکن جو قرآن مجید میں لفظ امی نبی کے لیے آیا ہے، وہ نبی کی تعریف میں آیا ہے، نبی کی شان میں آیا ہے۔ وہ بولو یار، نبی کی شان میں امی آیا ہے۔ امی کا ایک معنی ان پڑھ ہے، قبلہ بیٹھے پوچھ لیجیے۔ امی کا ایک معنی بنیاد ہے،
کا ایک معنی ماں ہے، اور جو ہے یہ مختلف معنی ہے، ایک معنی ان پڑھ بھی ہے، لیکن قرآن مجید میں اللہ نے اپنے محبوب کی تعریف میں جہاں یاسین کہا، مزمل کہا، مدثر کہا، وہاں کہا میرا نبی امی بھی ہے، گویا نبی کی تعریف میں۔ اور امی اس لیے کہا گیا، جو اکثر تفاسیر میں ہے، ہمارے علماء نے بیان کی ہے کہ مکہ کا ایک نام تھا ام القرآ، چھوٹی چھوٹی بستیوں کا مجموعہ تھی، بستیوں کی ماں گویا ام القرآ۔ تو چونکہ حضور مکی تھے لہذا ان کو امی کہا گیا۔ امی کا لفظ میرے نبی کی شان میں استعمال ہوا ہے۔ اچھا، اب یہاں اسٹیج سیکرٹری صاحب آ کے اعلان کریں میرا، اور آ کے کہیں کہ اب آپ کے سامنے میں اس ہستی کو دعوت دینے لگا ہوں جو سید بھی ہے، ماشاءاللہ سے صاحب تقویٰ بھی ہے، ماشاءاللہ سے باکردار بھی ہے، اور یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے، اور نہایت ہی ان پڑھ آدمی بھی ہے۔ تو یہ انہوں نے میری تعریف کی یا توہین کی؟ ان پڑھ ہونا کون سی تعریف ہے بھائی؟ اللہ نے لفظ امی کو نبی کی تعریف میں بیان کیا ہے، میرا نبی امی بھی ہے۔ امی کا معنی ہے مکی ہے، یا امی کا معنی ہے ماں کے معنوں میں لولا کا لما خلقت الافلاک، حبیب آپ نہ ہوتے کائنات ہی خلق نہ ہوتی، کیونکہ وجہ تخلیق کائنات ہیں، لہذا اللہ نے اپنے محبوب کو امی کہا، وجہ تخلیق کائنات۔ لیکن مانا کیا جاتا ہے نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے۔ اب آپ متوجہ ہیں، بزرگ تشریف فرمائے سفید ری جو بڑا لطف لے رہے ہیں جوانوں سے بھی زیادہ۔ علامہ اظہر حسن زیدی صاحب قبلہ ایک بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ بقول بھائی تمہارے اگر نبی امی کے معنی یعنی ان پڑھ تھے، نہ لکھنا جانتے تھے، بقول تمہارے اگر نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو جب کاغذ قلم مانگ رہے تھے تو دے دیتے۔ بھائی اگر جب لکھنا پڑھنا جانتے ہی نہیں تو جب کاغذ قلم مانگ رہے تھے تو دے دیتے، پھر لکھنا پڑھنا تو جانتے نہیں تو دے دے۔ کہنے لگے اگر دے دیتے تو لکھ دیتے۔ اس کا مطلب ہے دل سے مانتے ہیں کہ لکھنا بھی جانتا ہے، پڑھنا بھی جانتا ہے، زبان سے کہتے ہیں نہ لکھنا جانتا ہے نہ پڑھنا جانتا ہے۔ تو جہاں دل اور زبان میں فرق آ جائے، شریعت کی اصطلاح میں اسی کو منافقت کہا جاتا ہے۔ حالانکہ قرآن مجید کی پہلی وحی میں سرفانہ، قرآن مجید کی پہلی وحی میں میرے نبی کے لکھنے کا بھی ذکر ہے، پڑھنے کا بھی ذکر ہے۔ قرآن کی پہلی وحی میں نبی کے پڑھنے کا بھی ذکر ہے، لکھنے کا بھی۔ آپ سب کو وہ پہلی وحی یاد ہے، اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے۔ او بھائی میں کسی بچے کو کہوں کہ بیٹا ہوا میں اڑ جائیے تو آپ کہیں گے مولانا خیریت تو ہے، جب بچے میں ہوا میں اڑنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے تو آپ ان کو حکم کیوں دے رہے ہیں کہ ہوا میں اڑے؟ اگر نبی پڑھنا جانتا نہیں تھا تو اللہ کہہ کیوں رہا ہے میرا حبیب پڑھ؟ اس کا مطلب ہے پڑھا کے بھیجا تھا۔ اور قرآن کی اسی وحی میں میرے نبی کے لکھنے کا بھی ذکر ہے، علم بالقلم، ہم نے انسان کو قلم کے ساتھ لکھنا سکھایا۔ اب سر اٹھا کے بیٹھنا جنہیں سمجھ آئے بولنا میرے ساتھ۔ گویا قرآن مجید کی پہلی وحی میں میرے نبی کے پڑھنے کا بھی ذکر ہے، اور قرآن کی اسی وحی میں میرے نبی کے لکھنے کا بھی ذکر ہے۔ لیکن بعض مسلمان مصر ہیں کہ نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے۔ تو مجھے کہنے دیجئے جو مسلمان قرآن کی پہلی وحی پہ ایمان نہ لائے وہ نبی کی آخری تحریر پہ کیا ایمان لائیں گے؟ حیدری صلوات۔ اچھا چلو بات آ گئی ہے تو اس مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ یہ نظریہ آیا کہاں سے کہ نہ نبی لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے؟ یہ نظریہ آیا کہاں سے؟ اس راز سے میں آج پردہ اٹھانے چلا ہوں، توجہ فرمائیں۔ یہ نظریہ آیا یہاں سے کہ جب حضور ظاہری اعتبار سے لباس بشری میں جناب آمنہ کی گود میں تشریف لے آئے
اور جب نبی کا بچپن تھا تو اس دور کے بوڑھے بوڑھے عرب اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھنا چاہتے تھے کہ ہم دیکھتے کہ حضور کے دائیں کاندھے میں ایک بستہ لٹکا ہوتا. کبھی بچپن میں حضور کسی بوڑھے عرب کے پاس بیٹھے سیکھ رہے ہوتے، لکھ رہے ہوتے. کبھی کسی درخت کے سائے میں بیٹھے پڑھ رہے ہوتے، لکھ رہے ہوتے. حضور کی سامنے والی جیب میں 2-4 سیاہی کے دھبے لگے ہوتے، 2-4 قلم لٹکے ہوتے. کبھی ہم دیکھتے کہ فلاں دیوار کے سائے میں کسی بوڑھے عرب کے پاس بیٹھ کے سیکھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. جب وہ اظہار نبوت کرتے تو وہ کہتے کہ بھائی یہ جو مسلمانوں کے نبی ہوئے ہیں نا، یہ پڑھے لکھے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے خود ان کو پڑھتے لکھتے دیکھا ہے، فلاں فلاں کی شاگردی میں ان کو تعلیم حاصل کرتے دیکھا ہے، یہ پڑھے لکھے ہیں. لیکن چونکہ اس دور کے بوڑھے بوڑھے عرب نے یہ منظر نہیں دیکھا، کسی کے سامنے زانوے تلفظ خم کرتے ہوئے، کسی کے سامنے بیٹھ کے پڑھتے لکھتے ہوئے، کیونکہ ان بوڑھے بوڑھے عرب نے یہ منظر نہیں دیکھا. اور 40 سال کی ظاہری عمر مبارک میں حضور نے اظہار نبوت کیا. نبی تو وہ آدم سے بھی پہلے کے تھے. کنت نبیا آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی منصب نبوت پر فائز تھا کہ جب ابھی آدم آب و گل میں تھے. اظہار نبوت کیا 40 سال کی عمر مبارک میں. ایک یہاں پہ روک کے مولانا ایک جملہ کہنے چلوں. میرے نبی واحد لیڈر ہے، میرا نبی واحد لیڈر ہے میرا نبی کہ جنہوں نے قانون ہی بدل دیا. پہلے ہمیشہ پہلے تھیوری بیان کی جاتی ہے. اگر کوئی اسٹوڈنٹ بیٹھا ہو کالج کا، یونیورسٹی کا، تھیوری پہلے بیان ہوتی ہے، پریکٹیکل بعد میں کیا جاتا ہے یا نہیں؟ پہلے تھیوری پھر پریکٹیکل. واحد ہے میرا نبی کہ جنہوں نے 40 سال پہلے پریکٹیکل کر کر کے دکھایا، پھر قرآن پڑھ کے سنایا، اور پھر چیلنج دیا کہ میری 40 سالہ زندگی کو قرآن کے ساتھ ملاؤ، کوئی ایک کردار ایسا دکھاؤ جو قرآن کے خلاف ہو. صلوات اللہ صلی اللہ. وہ نبی تو آدم سے بھی پہلے کے تھے، اظہار نبوت کیا 40 سال کی عمر مبارک میں. تو جیسے ہی اظہار نبوت کیا حضور نے، تو عرب میں پروپیگنڈا شروع ہو گیا کہ صاحب یہ جو مسلمانوں کے نبی ہوئے ہیں نا، یہ خیر سے ان پڑھ ہے، ان پڑھ. اور گویا سب سے بڑی دلیل لا کے انہوں نے سامنے رکھ دی کہ اگر پڑھے لکھے ہوتے تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے سامنے تو ہم ان کو پڑھتا لکھتا دیکھتے. تو کہیں ہم نے نہیں دیکھا. 100 سال کے بوڑھے، 90 سال کے بوڑھے تھے. ہماری زندگی ان کے ساتھ گزری، ان کا بچپن، لڑکپن، جوانی، اب 40 سال عمر ہو گئی ہے. اگر پڑھے لکھے ہوتے تو کہیں نہ کہیں تو ہم ان کو پڑھتا لکھتا دیکھتے، اور لہٰذا یہ ان پڑھ ہیں. انہوں نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا، اور اس امت نے، نبی کی امت نے آنکھیں بند کر کے ان کی بات کو مان لیا. اور آنکھیں بند کر کے مان لینا یہ بڑی پرانی عادت ہے. جو کسی نے پڑھ دیا سارے کو سبحان اللہ. کالی کملی والے نے فرمایا کہ کالے کپڑے پہننا حرام ہے، سارے کو سبحان اللہ. سب نے کہہ دیا سبحان اللہ، نعرے بھی لگ گئے. کسی ایک عقل کے اندھے نے نہ سوچا جس کی اپنی کملی کالی ہے وہ کیوں کہے گا کالے کپڑے پہننا. اور یہ دیکھو شیعوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ زندہ کو پیٹتے ہیں. کربلا والے زندہ، ہم نے کہا زندہ ہیں، کہنے لگے قرآن کہہ رہا ہے شہید زندہ ہوتا ہے، تم اس کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے اور وہ اللہ کے ہاں سے رزق پاتا ہے. اچھا کربلا والے زندہ ہے، کہنے لگے زندہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے زندہ ہے. تو اب ہم نے ان کو زندہ سمجھ کے پکارنا شروع کیا، یا ابا عبداللہ، یا ابا الفضل العباس، یا علی مدد. بولو یار. وہی ملا لوگ کہنے لگے شیعوں کو کیا ہو گیا، مردوں سے مدد لو. تو جو ہے یا نہیں؟ حیدری اتنے خوش بھی نہ ہو. آج آپ کا معاملہ بھی ایسا ہی ہو گیا ہے. پہلے ہم ان پہ اعتراض کرتے تھے کہ جو کسی نے پڑھ دیا سارے کو سبحان اللہ. آج آپ کا معاملہ بھی ایسا ہی ہو گیا ہے. جو کسی نے پڑھ دیا، چاہے شرک بیان ہو، کفر بیان ہو،
جو کسی نے پڑھ دیا جاہل نے دم نعرہ حیدری لال قلندر مست. ہمارے ہاں بھی یہی صورتحال ہے. میں ایک واقعہ آغا صاحب بیان کرتا ہوں، میرے سامنے گزرا واقعہ. کاموں کی میں مجلس ہو رہی تھی، ایک مداح خان پڑھ رہا تھا، اس نے شعر پڑھا: کبھی بندہ کبھی مولا کبھی معبود ہوتا ہے، علی ہوتا ہی وہ ہے جو لامحدود ہوتا ہے. ایک ملنگ نے دم نعرہ حیدری. ایک بزرگ بیٹھا ہوا تھا، جس طرح بابا سیرت بزرگ بیٹھے ہوئے، اس بزرگ نے اللہ کی رضا کی خاطر قیام کیا، کھڑا ہو گیا. وہ ذاکر کے پاس آیا، اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا. اس نے کہا پتر کی پڑھے آئی؟ اس نے کہا جی میں نے پڑھا ہے کبھی بندہ کبھی مولا کبھی معبود ہوتا ہے. اس بزرگ نے کہا پتر جو بندہ ہوتا ہے نا وہ معبود نہیں ہوتا. بندہ بندہ ہوتا ہے، معبود معبود ہوتا ہے، عبد عبد ہوتا ہے، معبود معبود ہوتا ہے، عبد معبود نہیں ہوتا. لیکن مجمع نعرہ لگا چکا تھا. مجمع والے کمنٹ: بزرگوں بہ جاؤ بہ جاؤ. بزرگ نے کہا یار غلط پڑھ رہا ہے، میرے بچوں کی برابر ہے، غلط پڑھ رہا ہے، میں اس کو سمجھا رہا ہوں تاکہ آگے نہ غلط پڑھے کہیں جا کے. مجمع پھر بھی کہے بزرگوں بہ جاؤ بہ جاؤ. بزرگ نے کبھی خوبصورت بات کی. اس نے کہا میں سمجھا سی پئی ذاکر چبالے تسی تے سارے ہی چبالو. آج کل ہمارے ہاں بھی معاملہ یہ ہے، جو کسی نے شرک کہہ دیا تو نعرہ حیدری، کفر کہہ دیا تو نعرہ حیدری، تعلیمات قرآن کے خلاف کسی نے پڑھ دیا تو نعرہ حیدری، نماز کی توہین ہو رہی ہے تو نعرہ حیدری، واجبات و فرائض کی توہین ہو رہی ہے تو نعرہ حیدری، قرآن کی توہین ہو رہی ہے تو نعرہ حیدری، بغیر سوچے سمجھے وہ فلاں پڑھ رہا ہے لہذا نعرہ حیدری. او بھائیو سوچو سمجھو پڑھنے والا کہہ کیا رہا ہے. اور یاد رکھو یہ جو نعرہ حیدری ہے نا یہ معمولی بات نہیں ہے. اگر غلط بات پہ نعرہ لگا دیا تو اس نعرے کا قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا. تم بھی اس غلط بندے کے ساتھ کھڑے ہو گے، حساب دو کیوں تائید کی تھی. سچی بات کی تائید کرو گے، حق بات پہ نعرہ لگاؤ گے تو اجر و ثواب بھی اسی طریقے سے ملے گا. لہذا حق بات پہ سوچ سمجھ کے بولا کرو کہ پڑھنے والا پڑھ کیا رہا. تو انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ اور اس امت نے مان لیا اور آج تک مان رہے ہیں 1400 سال کے بعد کہ نبی نہ لکھنا جان. اور پوری جمعیت ہے خدا کی قسم مسلمانوں کی، اسکالر ہیں، علماء ہیں، امی کا معنی ان پڑھ کر رہے ہیں، نہ لکھنا جانتے تھے نہ. انہوں نے پروپیگنڈا کیا، انہوں نے مان لیا. اس مسئلے کو میں حل کروں. تو جو ہے میں بڑی پڑھی لکھی اور علمی گفتگو آپ کے سامنے کر رہا ہوں. اس مسئلے کو میں یوں حل کرنے لگا ہوں. توجہ فرمائیں. فرض کیجئے میں یہاں عشر محرم پڑھنے کے لیے آیا آپ کے اس علاقے میں چوک قریشی میں. مولانا بنام حسین اللہ نے پورے ملک میں عزت عطا فرمائی. یعنی اسی پچھلے ہفتے میں نے کشمیر میں بھی پڑھا، مانسارا میں بھی پڑھا، میں نے حیدرآباد میں بھی پڑھا، میں نے بدین میں بھی پڑھا اور میں نے لاہور میں بھی پڑھا. ہفتے کے اندر میں نے تقریباً آدھے سے زیادہ ملک گھوم لیا. بنام حسین مولا حسین کے نام سے. اور یہ اس ذات کا احسان ہے، زہرا کے بیٹے کی جوتیوں کا صدقہ کراچی سے لے کر خیبر تک کوئی چھوٹا بڑا ایسا شہر نہیں ہے جو اس ذاکر حسین کو نہ جانتا ہو. امام حسین کا صدقہ ہے نا، ورنہ میری کیا ذاتی حیثیت ہے. تو بنام حسین میں پورا ملک میں یہاں آیا اور پورے ملک میں یہ چوک قریشی اس علاقے کے عزاداروں نے جو اس دینی طالب علم کو عزت بخشی ہے وہ اپنی مثال آپ حد ہو گئی یار. 5 منٹ کے فاصلے پہ 2 عشرے، کتنا فاصلہ ہے. یہ بستی خلیفہ میں اور واسوانہ یہ اشرف بھائی بیٹھے، کتنا فاصلہ ہے؟ 5 منٹ کا فاصلہ. 5 منٹ کے فاصلے پر 2 عشرے ایک ہی مولانا پڑھ رہے ہیں. اشرف بھائی کہتے ہیں میرا عشرہ زیادہ کامیاب ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا عشرہ زیادہ کامیاب ہے. اور جو ہے یہ امام حسین کا ان کی نظر کرم ہے نا، یہ خالق کائنات کا احسان ہے، عزت بخشی ہے. میں یہاں آیا عشرہ محرم میں مسئلے کو حل کرنے لگا کہ عرب کے لوگوں نے پروپیگنڈا کیا کہ حضور نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا. اس امت نے مان لیا کہ ٹھیک ہے
اس مسئلے کو حل کر کے میں آپ سے اجازت لیتا ہوں، چونکہ اذان مغرب سے پہلے ہی بات کو ختم بھی کرنا ہے، اور میرے بعد بتایا گیا کہ 2-3 بندے پڑھنے والے بھی۔ اب جیسے کوئی آئے تو مجھے بتا دیجیے گا، ایسا نہ ہو کہ میں وہ بیٹھے ہوئے ہوں اور میں مجمع میں سے کسی کو سمجھ کے شروع رہوں کہ بھائی جب تک وہ آئے نہیں، اگر کوئی پڑھنے والا آ جائے تو مجھے بتا دیا جائے۔ درود پڑھیں محمد والے محمد پہ بلند۔ میں آیا یہاں پر عشرہ محرم پڑھنے کے لیے۔ ابھی میں نے دوسری سے تیسری مجلس شروع کی کہ پورے چوک قریشی اس پورے علاقے میں مظفر گڑھ میں پروپیگنڈا شروع ہو گیا کہ یہ اشرف بھائی نے جو مولانا بلائے ہیں نا ضمیر نقوی، یہ چٹے ان پڑھ ہے بالکل۔ تو مولانا اعجاز صاحب اشرف بھائی میری انتظامیہ شاہ صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، انہوں نے لوگوں سے رابطہ کیا کہ بھائی کیوں ہمارے مولانا کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہو، کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ ہمارے مولانا ان پڑھ ہیں، کیوں کہہ رہے ہو ان پڑھ؟ اور رابطہ کیا انہوں نے، تو انہوں نے گویا سب سے بڑی دلیل لا کے رکھ دی سامنے، میری طرف توجہ رہے، دلیل لا کے سامنے رکھ دی کہ بھائی ہم نے پورے ڈیرہ غازی خان ڈویژن کے تعلیمی اداروں کا ریکارڈ ہم نے چھان مارا ہے، ہمیں تو آپ کے مولانا ضمیر نقوی کا کسی ادارے میں نام ہی نظر نہیں۔ بڑھیا بھائی، اگر آپ کے مولانا ضمیر نقوی پڑھے لکھے ہوتے تو پورا ڈیرہ غازی، یہ ڈیرہ غازی خان ڈویژن ہے نا آپ کا مظفر گڑھ، پورے ڈیرہ غازی خان ڈویژن میں پرائمری اسکول میں، ہائی میں، کالج میں، یونیورسٹی میں کہیں نہ کہیں تو مولانا ضمیر کا نام لکھا ہوتا اگر یہ پڑھے لکھے ہوتے، تو کہیں بھی نہیں ہے، لہٰذا اس سے بڑی ہم کیا دلیل لائیں کہ مولانا آپ کے ان پڑھ ہیں۔ تو میں او بھائیو، آپ نے الگ مجلس شروع کر دی، خاموش ہو کے بیٹھ، توجہ ہے میری طرف؟ تو میری انتظامیہ نے ان سے رابطہ کیا کہ بھائی کیا، انہوں نے دلیل لا کے رکھ دی کہ اگر پڑھے لکھے ہوتے تو کسی تعلیمی ادارے میں مولانا کا نام ہوتا، تو لہذا ان پڑھ ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ 4 متدین لوگ مل کر جم کر ان کو کیوں جواب نہیں دیتے کہ عقل کے اندھو، ہمارے مولانا ضمیر نقوی کا تعلق ڈیرہ غازی خان ڈویژن سے نہیں ہے، یہ جہاں سے آئے ہیں وہاں پتہ کر کے آؤ۔ یہی غلطی مسلمان اسکالر سے ہوئی اور آج تک ہو رہی ہے۔ یہ دنیا کے مسلمان میرے نبی کو اس دنیا کا پڑھا لکھا دیکھنا چاہتے ہیں، جبکہ میرے نبی اس دنیا کے تھے ہی نہیں، جہاں سے اللہ نے پڑھا کے بھیجا وہاں جا کے پتہ کرو کہ پڑھے ہیں یا نہیں۔ اللہ اکبر، مل کے عبادت کرو، یا رسول اللہ، حیدری صلوات اللہ صلی اللہ، وہاں پتہ کر کے آؤ جہاں سے نبی آئے ہیں کہ پڑھے ہیں یا نہیں۔ اچھا، پتہ کرنے کے لیے جلدی میں چلے نہ جانا، ہاں جاؤ گے تو واپس نہیں آ پاؤ گے۔ مولانا میں ایک بات کہنے چلو، پتہ نہیں کوئی سمجھے گا یا کوئی نہیں سمجھے گا، 2 بندے سمجھ کے مجھے دعا دیں گے، مطمئن رہوں گا۔ پتہ کرنے کے لیے وہاں چلے نہ جانا، اس لیے کہ جاؤ گے تو واپس آ کے بتا نہیں پاؤ گے۔ آل محمد میں اور ہم میں یہی فرق ہے، ہم اللہ کے ہاں جاتے ہیں تو واپس نہیں آ پاتے، وہ کعبہ قوسین سے ہو کے آ جاتے ہیں، وہ کعبہ قوسین سے ہو کے آ جاتے ہیں۔ یہیں بیٹھے بٹھائے پوچھئے، پروردگار تیرا ایک بندہ اس دنیا میں آیا ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ میں پڑھا لکھا ہوں، تو مالک کیا تو نے اس کو پڑھایا؟ تو اللہ نے اپنے محبوب نبی کا علمی سرٹیفکیٹ قرآن میں لکھ کے بھیج دیا، علمک ما لم تکن تعلم، حبیب ہم نے تمہیں سب کچھ پڑھا دیا جو نہیں جانتا تھا، سب کچھ پڑھا دیا، سب کچھ پڑھا دیا۔ تو میرے نبی خلقت کائنات سے 4,24,000 سال پہلے جب اللہ نے میرے نبی کے نور کو خلق کیا تھا، علم بھی اسی وقت عطا کر دیا تھا اور منصب نبوت بھی اسی وقت عطا کر دیا تھا۔
نبی اور ہمارے امام جب دنیا میں آتے ہیں تو یہاں آ کے نہیں پڑھتے، یہ کالج الہیہ سے پڑھ کے آتے ہیں۔ دلیل سنیے گا اور میں آپ سے اجازت لے لوں۔ دلیل یہ ہے، اچھا کسی کے معیار علم کو پرکھنا ہونا بڑی علمی بات کہنے چلو، کسی بندے کے معیار علم کو پرکھنے کے دو طریقے ہیں، دو اصول ہیں، سمجھ لینا۔ کسی کا معیار علم دیکھنا ہو کہ کون کتنے پانی میں ہے، کس کے پاس کتنا علم ہے، اس کے دو اصول ہیں، دو پیمانے ہیں، دو کسوٹیاں ہیں پرکھنے کی۔ پہلے یا تو انسان کا علم پرکھا جاتا ہے اس کے استاد کی وجہ سے، یا کسی کا معیار علم پرکھا جاتا ہے اس کے شاگرد کی وجہ سے۔ میں مثال دوں گا تو بچے بھی سمجھ جائیں گے۔ مثلا ایک بندہ بزرگ آ جائے، یہاں 80-90 سال کا بزرگ آ جائے اور آ کے کہے کہ صاحب میں علامہ اقبال کا ڈائریکٹ شاگرد ہوں، میں نے علامہ اقبال سے کسب فیض کیا، تو میں بھی تقریر روک کے اس کا احترام کروں گا، آپ بھی استقبال کریں گے۔ بھئی علامہ اقبال کا شاگرد ہونا کوئی معمولی بات تھوڑی ہے۔ اب شاگرد عزت پا گیا استاد کی وجہ سے، بھئی جب استاد اتنا بڑا ہے تو شاگرد بھی تو کمال ہوگا نا۔ شاگرد عزت پا گیا استاد کی وجہ سے۔ کبھی استاد عزت پا جاتا ہے شاگرد کی وجہ سے، استاد کا معیار علم شاگرد کی وجہ سے سمجھا جاتا ہے۔ اس کی بھی مثال دے دوں، مرزا دبیر علم ادب اور سخن کے ایک آفتاب کا نام ہے۔ مرزا دبیر فصاحت و بلاغت اور علم و ادب اور شاعری کے ایک بہت بڑے مرزا دبیر کی شاعری آپ نے سنی، ذاکرین سے، بہت بڑے شاعر تھے۔ ان کے استاد کا نام تھا میر ضمیر۔ سمجھو گے تو مطلب سمجھ میں آئے گا، توجہ کرو گے تو مطلب سمجھ میں آئے گا۔ مداح اہل بیت تشریف لے آئے ہیں تو اس کا مطلب ہے اب میں تقریر شروع کر دوں، پڑھنے والے آ گئے۔ میں تو کہہ رہا تھا کہ میں پڑھنے والا نہیں آ رہا تو ذاکر کی فیس بھی میں ہی لے جاؤں گا۔ شکر ہے پہنچ گئے ہیں الحمدللہ۔ اب ظاہر ہے کہ میں بات شروع کر چکا ہوں، آپ کے انتظار میں لمبا کر رہا تھا کہ مداح خان پہنچ جائے۔ اب میں اس کو مکمل تو کروں گا یا چھوڑ دوں؟ مکمل کروں نا، میں روک رہا ہوں۔ کسی کا معیار علم دیکھنا ہو تو یا شاگرد کے ذریعے پہچانا جاتا ہے یا استاد کی وجہ سے۔ علامہ اقبال کا شاگرد عزت پا گیا استاد کی وجہ سے، جب استاد ایسا ہے تو شاگرد کیسا ہوگا۔ اور کبھی استاد کا معیار علم پرکھا جاتا ہے شاگرد کی وجہ سے۔ مرزا دبیر علم و ادب کے آفتاب کا نام ہے، بہت بڑا نام۔ ان کے استاد کا نام تھا میر ضمیر، لیکن شاگرد کا نام استاد کے بعد اتنا اپ ہو گیا کہ تاریخ میں آئندہ جب بھی میر ضمیر کا نام آیا تو آگے بریکٹ میں لکھا گیا استاد دبیر۔ اب استاد عزت پا گیا شاگرد کی وجہ سے۔ جب شاگرد اتنا بڑا ہے تو استاد کیا ہوگا؟ سمجھ آ گئی میری بات؟ اب جملے کا آپ نے لطف لینا ہے، 5 بندے سمجھ کے بولیں گے تو میری محنت سوارت ہو جائے گی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کبھی کسی کا معیار علم استاد کی وجہ سے پرکھا جاتا ہے، کبھی شاگرد کی وجہ سے۔ میرے نبی کتنے بڑے عالم تھے، تو آؤ میں آپ کو اپنے نبی کے ایک استاد کی کتاب کا نام بتاؤں گا، ایک شاگرد کی کتاب کا نام بتاؤں گا۔ میرے استاد کے، میرے نبی کے استاد کی کتاب کا نام قرآن ہے، شاگرد کی کتاب کا نام نہج البلاغہ ہے۔ حیدری صلوات۔ اب آؤ دیکھو میرا نبی کتنا بڑا عالم ہے۔ اچھا میں نے نہج البلاغہ علی کی کتاب اصطلاحاً لفظ استعمال کیا، اصطلاحاً، ورنہ نہج البلاغہ سمجھ کے جائیے گا، ورنہ نہج البلاغہ میرے مولا امیر کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب کا نام نہیں ہے۔ مداح خان بیٹھے ہیں، میں بھی سمجھو ایک قصیدہ ہی پڑھنے لگا ہوں اس جملے میں۔
اور لیکن مولوی بیچارے کا قصیدہ تھوڑے ہی بندے سمجھتے ہیں، اور ہے یا نہیں؟ جو سمجھتے ہیں 5 بندے بھی سمجھ کے بولیں گے تو میری محنت سوارت ہو جائے گی، سمجھ کے بولیے کہ میرے ساتھ۔ ہاں، نہج البلاغہ علی کی لکھی ہوئی کتاب کا نام نہیں مولانا، میں 1 گھنٹے کی بات 1 منٹ میں کہنے چلا ہوں۔ نہج البلاغہ علی کے علم کا نام نہیں، علامہ رضی کے کشکول کا نام نہج البلاغہ ہے۔ علامہ رضی نے علی کے علم کے سمندر سے جو چند جواہر پارے اپنے کشکول میں جمع کر لیے، اس کشکول کا نام رکھ دیا نہج البلاغہ، ورنہ علی علم کا وہ سمندر ہے کہ جس سے نہج البلاغہ جیسی لاکھوں کتابیں لکھی جا سکتی۔ یاد رکھنا، نبی اور امام کتابیں تصنیف نہیں کرتے تھے، انسان تصنیف کرتے تھے۔ ہاں، اس کا ایک راز ہے، اگر وہ کتابیں تصنیف کرتے ہوتے تو دنیا ان کے خلاف پروپیگنڈا کر سکتی تھی کہ ان کے پاس اتنا ہی علم ہے جتنا کتابوں میں آ گیا۔ نہیں سمجھ آئے گا یہ بات؟ لہٰذا وہ کتابیں نہیں تصنیف کرتے تھے، انسان تصنیف کرتے تھے۔ میرے نبی کی تصنیف کا نام سلیمان ہے، اور ہی نہیں فرمایا۔ میرے مولا علی کی تصنیف کا نام میثم تمار ہے، اور حسین کی تصنیف کو عباس کہتے ہیں۔ کیا کیا تصانیف کی، ایک تازہ تصنیف کی میرے مولا حسین نے میدان کربلا میں، جس تصنیف کا نام ہو رہے یہ کربلا میں تصنیف کی حسین نے، کردار کی روشنی پڑی اس کے اوپر اور کے اوپر، اور نے راستہ روکا تھا نا، امام کا راستہ روکا تھا۔ امام نے فرمایا جب منزل شراب پر، بس 2-3 جملے مصائب کے یہی سے اور میرا موضوع مکمل ہو رہا ہے۔ منزل شراب پہ قافلہ پہنچا، کسی نے کہا حضور ہمیں کوفہ کی جانب سے کوئی لشکر آتا دکھائی دے۔ امام نے فرمایا یہاں انتظار کرو، دیکھو کون لوگ ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں جانا چاہتے ہیں، ان کے ارادے کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد 2 روایتیں علامہ نجم الحسن قراروی نے لکھی ہیں، ایک روایت کے مطابق 1000، ایک روایت کے مطابق 3000 کا لشکر لے کر ہر نے آ کے بطول کے بیٹے کا محاصرہ کیا، اور گھوڑے پہ سوار تھا، امام بھی گھوڑے پہ سوار ہوئے، آمنا سامنا ہوا دعا سلام کے بعد۔ امام فرماتے اور تو کہاں سے آ رہا ہے، کہاں جانا چاہتا ہے، تیرے ارادے کیا ہیں؟ اور کہتے ہیں فرزند رسول میں ایک فوجی آدمی ہوں، مجھے ابن زیاد کی طرف سے حکم ملا ہے کہ میں آپ کو گرفتار کر کے دربار میں پیش کروں، جن کا رشتہ ہے نا اولاد زہرا کے ساتھ، ابھی آنکھوں میں آنسو اتار آئیں گے، گرفتار کر کے دربار میں پیش کروں۔ امام فرماتے اور میری طرف دیکھ، میں کائنات کے غلاموں کو آزاد کرانے والے خاندان کا چشم و چراغ ہوں، مجھے آزاد کو تو گرفتار نہیں کر سکتا، لیکن اور یہ ساری باتیں بعد میں ہوتی رہے گی، پہلے مجھے اتنا بتا تیرے چہرے کا رنگ کیوں اترا ہوا ہے، تیرے فوجی کیوں پریشان ہیں، تیرے جانور کیوں ہاں پر ہیں؟ اللہ کرے میں لفظ سمجھا دوں، غرسل چکا کے کہتے ہیں زہرا کا بیٹا 3 گھنٹے ہو گئے، میں بھی پیاسا ہوں، میری فوج بھی پیاسا ہے، اور نے 3 دن نہیں کہے، عرب کی گرمی 3 گھنٹے کہا، 1-8 گھنٹہ ہمیں پانی نہ ملا تو ہم میں سے بعض لوگ شاید شدت پیاس کی وجہ سے مر نہ جائے۔ امام نے فرمایا میرے ساتھیوں آؤ میرے اصحاب ہور کے گھوڑوں کو پانی پلاؤ، اکبر و قاسم عباس آؤ ہور کے فوجیوں کو پانی پلاؤ۔ امام نے کاسا ہاتھ میں لیا، ہور کو پیش کیا، جنگل میں منگل ہو گیا، حسین کا ابر رحمت برسنے لگا، پیاسے سیراب ہونے لگے۔ جب سب پانی پی چکے تو ہر اور ہور کے ساتھ جو سن کے رونے کا عادی ہے نا جملہ، تاریخ کا پڑھ رہا ہوں، ایک ایک لفظ تاریخ سے پڑھ رہا ہوں، ہور کے ساتھیوں کے ساتھ شکریہ کے طور پر جھک گئے۔ امام فرماتے ہیں نہیں ہور، شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے، میں اس جنگل میں تمہیں پانی پلا کے یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ قاتل کو شربت پلانے والے باپ کا بیٹا ہے، کسی بھی حالت میں اپنی خاندانی روایات کو فراموش نہیں کرتا۔ امام فرماتے ہو تم مجھے گرفتار نہیں کر سکتا، البتہ جہاں میں جاؤں میرے ساتھ چل سکتا ہے۔ یہ کہہ کر امام نے ذوالجناح کو چلنے کا اشارہ کیا۔ ذوالجناح نے ایک سے دوسرا قدم رکھا ہوگا کہ ہر نے آگے بڑھ کے زہرا کے بیٹے کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا۔ عزادارو میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ گھوڑے کی لگام میں ہاتھ کا ڈالنا تھا کہ پردے سے بطول زادیوں کی چیخوں کی آوازیں بلند ہوئی، واہ محمد واہ علیہ
پردیس میں بطول زادیوں نے پہلی مرتبہ بھائی کی غربت کو دیکھا، چیخوں کی آوازیں بلند۔ اس وقت میرے امام نے تاریخی جملہ کہا، ہو تیری ماں تیرے غم میں روئے، ارے تو نے بطول زادیوں کو رلا۔ جزاک اللہ۔ پتہ جواب میں ہر نے کیا کہا؟ جو جواب ہر نے دیا میں سمجھ گیا کہ ہر کی طینت میں شرافت پہلے سے موجود تھی۔ اور کیا کہتا ہے؟ اور کہتا ہے سیدہ کا لال اگر تیری ماں زہرا نہ ہوتی، جس طرح آپ نے میری ماں کا نام لیا ہے نا، لیکن میں آپ کی ماں کا نام سوائے درود و سلام کے نہیں لے سکتا۔ میں کہا کرتا ہوں ایک مرتبہ کربلا کا تصور کر کے دل میں کہہ دو، ہر اللہ تیری قبر پہ رحمت نازل کرے، اور تو نے دشمنوں کے سامنے حسین کی ماں کا حیا کیا ہے۔ ارے وہ کیسے مسلمان تھے جن کے دربار میں 4 گھنٹے زہرا کھڑی رہی؟ کسی مسلمان کو حیا نہیں آیا، زہرا تھک گئی ہوگی، تھوڑی دیر بیٹھ جائے، بس آخری 2 منٹ کی زحمت زیادہ۔ قافلہ چلا، 2 محرم کو کربلا پہنچے۔ 9 محرم کا دن چھوڑ دیا میں نے سارا مضمون۔ 10 محرم کی رات، آدھ رات کا ٹائم، ہر کا بیٹا ہے علی ابن ہر اس کا نام ہے۔ آدھ رات کے ٹائم گزر ہوا بطول زادیوں کے خیموں کی جانب سے، رک کے اس نے سنا چھوٹے چھوٹے بچوں کی آوازیں آ رہی تھی، اعلیٰ آتش، ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ دوڑتا ہوا باپ کے خیمے میں آیا، کہا بابا میرے ساتھ چلو، ہاتھ سے پکڑا لے کے آیا، کہا بابا کان لگا کے سنو، کیا اسی حسین کے بچوں کی آوازیں نہیں جنہوں نے ہمارے گھوڑوں کو پانی پلایا؟ کیا ہو گیا بابا؟ بیٹا ایک مرتبہ اور کہتا ہے بیٹا میں مر چکا ہوں، مجھ مرے ہوئے کو نہ مار، چاہتا ہوں معافی مانگوں، سوچتا ہوں گناہگار بہت بڑا ہوں، اللہ جانے معافی ملے گی یا نہیں ملے گی۔ علی ابن ہر کہتا ہے بابا آؤ قسمت آزماتے ہیں۔ کہا اچھا بیٹا پھر میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو، میں زہرا کے بیٹے کا سامنا کیسے کروں گا، اور جن ہاتھوں سے میں نے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا تھا میرے ہاتھوں کو باندھ دو، منظر اللہ کرے میں ماتمی ازادار کو سمجھا سکوں۔ ادھر سے گناہگار چلے، ادھر سے کریم کی آواز آئی، اکبر و قاسم و عباس استقبال کی تیاری کرو، میرا مہمان آ رہا ہے۔ شاباش شاباش۔ ادھر سے گناہگار چلے، ادھر سے کریم چلے۔ مولانا خدا گواہ ہے میں نے مطالعہ کیا، 30-35 سالہ ذاکری ہے میری، میں نے مطالعہ کیا، علماء کی جوتیاں سیدھی کی ہیں، مجھے کسی روایت میں نہیں ملا کہ ہر نے منتیں کی ہوں، لجاجتیں کی ہوں، آہوزاری کی ہو، واسطے دی ہوں، نہ، ہر نے 3 لفظی ایک جملہ کہا، حل لی توبہ، وہ زہرا کا بیٹا کیا میرے لیے بھی معافی ہے؟ لفظ معافی آیا، مولا حسین نے آگے بڑھ کے سیدھے سے لگا کے کہا بھائی ہر میں نے معاف کیا۔ عباس کی آواز آئی بھائی ہر میرا سلام، اکبر نے کہا چچا ہر ہمارا سلام، اونو محمد نے کہا مامو ہر ہمارا سلام۔ مبارک بادیوں کی آوازیں جب خیموں میں پہنچی، بی بی فرماتی اما فضا ذرا میرے بچے اونو محمد کو بلانا، شہزادے آئے، بیٹا یہ کیسی مبارک بادیاں ہیں؟ کہ اما وہ ہر جس نے مامو حسین کا راستہ روکا تھا نا، وہ مامو کی فوج میں شامل ہو گیا ہے، اما مامو نے بھائی کہہ کے معاف کر دیا ہے۔ اب ماتم کرنا تو لفظ سمجھنا، وہ حسین ہے، یہ شریکت الحسین ہے۔ کہا میرے لال چلے جاؤ، ایک ہر کے دائیں کھڑے ہو جانا، ایک ہر کے بائیں کھڑے ہو جانا، سر پہ ہاتھ رکھ کے کہنا مامو ہر اما زینب سلام۔ 1400 سال کے بعد سن کے رو رہے ہو نا، اتنا رویا، ہر کے روتے روتے زمین پہ بیٹھ گئے۔ کہا سیدہ کا لال آپ نے مجھے معاف کر دیا، لیکن سکون قلب کے ساتھ میں موت کی طرف اس وقت جاؤں گا جب اپنے کانوں سے سنوں گا کہ رسول زادیوں نے مجھے معاف کر دیا، اس لیے کہ جب میں نے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا تھا تو بطول زادیوں کے رونے کی آوازیں میرے کانوں میں آج بھی آ رہی ہیں۔ جب تک بی بی خود سے ان سے نہیں سنوں گا نا کہ معاف کر دیا، میں موت کی طرف نہ جاؤں گا۔ ہاتھ سے پکڑا، اگلے جملے سے رونے کے نہیں ماتم کے ہیں، اور خیمے سے باہر حسین اندر داخل ہوئے، بہن زینب بھائی اور معافی مانگنے۔ پتہ ہے کریم کی بیٹی نے کیا کہا؟ معراج ہے خدا کی قسم، مجھ سے پڑھا نہیں جاتا جب میں یہ جملے پہ پڑھ رہا۔ بی بی فرماتی ہیں بھائی اور زینب شرمسار ہے، گناہگار معافی مانگ رہا ہے، کریم شرمسار ہو رہا ہے، اس لیے بھائی ہو جب تو دشمن بن کے آیا تھا ہم نے تمہیں پانی پلایا تھا، اوے علی کی بیٹی اتنی غریب ہو گئی ہے، جب تو بھائی بن کے میرے دروازے پہ آیا ہے میرے پاس ایک گھونٹ پانی کا نہیں ہے جو میں اپنے مہمان بھائی کو پیش کر سکوں، لیکن ہر گھبرانا نہیں، اگر مجھے مہلت مل گئی 11 محرم کو پہلا بین تیری لاش پہ کروں گا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ